السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران اہل سنت، میری جو تقریر کی کلپ کاٹ کر تفضیلیوں کی جانب سے وائرل کی گئی، جس میں حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری سے واقعہ بتاتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنگی کے زمانے میں جب انہوں نے نماز پڑھائی تو ایک لمبا سا قمیص پہنے ہوئے تھے، نیچے پاجامہ نہیں تھا، تو سجدے میں جاتے ہوئے وہ کرتا جو ہے قمیص اوپر کو ہو گئی، جس سے ان کا پچھواڑا نظر آنے لگا اور لوگ ہنسنے لگے۔ یہ میں نے کہا تو اس پر مجمع میں موجود لوگ ہنسنے لگے اور انہوں نے ویڈیو بنایا، اس کو وائرل کیا، اور اسی تقریر کے اخیر میں 10 منٹ میں نے اخیر میں رافضیوں کا زبردست رد کیا تھا، دشمنان صحابہ کا۔ وہ پوری تقریر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کسی صاحب نے ویڈیو بنا کر ڈالی، اور میں بار بار منع کرتا ہوں کہ میری تقریروں کا ویڈیو نہ بنایا کریں۔ میں نے اللہ و رسول کا واسطہ دے کر کہا ہے کہ میں ویڈیوگرافی، تصویر کشی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، تو جب میں اسے ناجائز و حرام سمجھتا ہوں تو آپ لوگ کیوں خواہ مخواہ میری چلنے کی، پھرنے کی، کہیں آنے جانے کی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور اس کا آپ کو سخت جواب دینا ہوگا۔ بہرحال اس تقریر کے اخیر میں نے اہتمام سے توبہ کی ہے، یوں کہا کہ بھئی تقریر اب ختم ہوئی، اور جو واقعہ بتانے میں یا حدیث پڑھنے میں یا قرآن کریم پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، جس کا دھیان علماء کا دھیان بھی جس کی طرف نہ گیا ہو، تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ اس کے لیے کافی ہے، اس بات کے لیے۔ اب دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ صحابی کا پچھواڑا دکھنے لگا اور لوگ ہنسنے لگے، تو چونکہ بہت پہلے میں نے یہ حدیث صحیح بخاری میں پڑھی تھی، تو الفاظ ٹھیک ٹھیک یاد نہیں تھے مجھے، تو یہ میری طرف سے اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگ ہنسنے لگے، حالانکہ ہنسنے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی حدیث پاک میں میری جانب سے جو اضافہ ہوا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما، میری خطاؤں کو درگزر فرما، میرے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے جو اوٹھا لفظ بولا ہے، جو میرے مختصر سے عرف کے لیے تو ٹھیک تھا لیکن پوری دنیا میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور آئندہ میں اس کے لیے اگر یہ واقعہ بتانے کی نوبت آئی تو کوئی سستہ لفظ لے کر آؤں گا جو صحابی کے شایان شان ہو۔ میں ایک بات آپ حضرات کو بتا دوں، ہم لوگ بریلوی ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اہل بیت اور صحابہ کے چاہنے ماننے والے ہیں۔ بے ادبی کا ہمارے یہاں گزر ہی نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمارے بڑے موجود ہیں۔ مجھے میرے مخدوم گرامی دامت برکاتہم القدسیہ تک یہ بات پہنچی، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ رجوع کر لیں اور بتائیں لوگوں کو کہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے جو میں نے کہا ہے کہ لوگ ہنسنے لگے، یہ لوگ ہنسنے لگے کا اضافہ میری جانب سے ہوا ہے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں، اور آج دن تک، اس عمر تک 43 سال کی جتنی میں نے تقریریں کی ہے، 20-22 سال کے عرصے میں، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانے کہ کہاں کیا مجھ سے غلطی ہوئی جو آج تک لوگوں کے پکڑ میں نہیں آئی، لوگوں نے مجھے بتایا نہیں یا میرے علم میں نہیں آئی۔ میں ان تمام باتوں سے، غلطیوں سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور خیال رکھوں گا کہ آئندہ جب بھی تقریر کروں محتاط جملے، محتاط الفاظ، اور جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اسی کے شایان شان بات کروں۔ میری اس کلپ کو وائرل کیجیے۔ میں ان ہر دھرموں کی طرح نہیں ہوں جو معاذ اللہ صحابہ کے بغض میں ان کے پتلے جلا رہے ہیں، ان کی جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور ان کی معاذ اللہ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے محفوظ قلعے میں ہم رہتے ہیں، اور تعلیمات اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو اس سے پچھتاوے کا اظہار کیا جائے، اس سے رجوع کیا جائے، اور جتنے محبوبان خدا ہے ان سب کی بارگاہ میں ادب کا معاملہ رکھا جائے۔ میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی جبل پور کی تقریر میں حضرت عمرو ابن سلمہ کے لیے جو میں نے لفظ کہا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، آئندہ یہ لفظ میری زبان پر نہیں آئے گا، اور حدیث میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے لیے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جن جن بزرگوں نے مجھے وہ بھیجا اور میرا دھیان دلایا اور مجھے کہا کہ آپ رجوع کریں، اور خاص طور سے میرے مخدوم گرامی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کا سایہ عاطفت اسی طرح ہمارے سروں پر بنا رہے، اور وہ اسی طرح ہم چھوٹوں کی اصلاح فرماتے رہیں، آمین ثم آمین۔